بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 150۔ میں نے بھی اپنے ذہن کو ہدایت دی کہ اب سے 5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ آہستہ نیند کی گود میں ڈوبتا چلا گیا۔ اپنے ذہن کو ہدایت دینے کے بعد اکثر میں گہری نیند سو جایا کرتا تھا، اور ایسے وقت کوئی خواب میں میرے ذہن سے ہو کر نہیں گزرتا تھا، لیکن اس روز میں بڑے الجھے سے خواب دیکھتا رہا۔ میں فریال کو یاد کرنے کے بعد سو رہا تھا، اس لیے بار بار فریال مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نیند کی حالت میں ایک خوف سا تھا کہ کہیں ماسٹر جو سے میری جان حیات تک نہ پہنچ جائے، اس لیے میں اسے دیکھنے سے اور اس کے متعلق سوچنے سے کترا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ جب میں سو کر اٹھا تو دل میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی، اور میں خواہ بخواہ پریشان ہو رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میری فریال ماسٹر جوشے کے علم میں آ چکی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد میں بڑی دیر تک بستر پر پڑا رہا اور انجانے سے خوف کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ فریال سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی خیریت معلوم کروں۔ اس سے پہلے میں نے ماسٹر جوشے کے ذہن پر جھانک کر دیکھا کہ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مجھے اس کی اس طویل نیند پر حیرانی ہوئی کہ وہ آج سونے کے لیے 5 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت صرف کر رہا تھا۔ میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا کہ ممی کی لاش واپس مل گئی تھی اور وہ کفن دفن کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بہت سے رشتہ دار اس کی کوٹھی میں جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ میری دستک سنتے ہی اس نے کہا، فرحاد آپ کہاں ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، ابھی ممی کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رشتہ دار چلے جائیں گے، گھر بالکل ویران ہو جائے گا، میں تنہا یا کیسے رہوں گی؟ میں اسے تسلیاں دینے لگا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے پاس آ جاؤں گا، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور اس وقت میں اپنے دشمن کے کنٹرول میں ہوں۔ فریال نے کہا، آپ اسی طرح موقع نکال کر مجھ سے باتیں کرتے رہیں، اتنی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ آپ مجھ سے قریب ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے میرے پاسپورٹ کے متعلق پوچھا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میرے پاسپورٹ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی حیرانی سے فریال کی باتیں سنی، کیونکہ میں نے اس سے پاسپورٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تو گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، فریال یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے تم سے گفتگو نہیں کی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پوچھا تھا اور میں نے جواباً کہا تھا کہ میرے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے اور اس میں مشرق بعید کے تمام ممالک کا اندراج ہے۔ میں جب چاہوں یہاں سے ان ممالک کی طرف جا سکتی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے کہا تھا کہ باقی باتیں آپ بعد میں کریں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ میں فریال کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا اور حیرانی کے ساتھ پریشان بھی تھا۔ میرا ذہن فوراً ماسٹر جوشے کی طرف گیا، شاید وہی مجھ سے دوگلی چالیں چل رہا ہے۔ جب میں نے سونے سے پہلے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس کے دماغ کے چاروں طرف آوازتی شعاؤں کا پہرا تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ سو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ وہ سونے کا بہانہ کر رہا تھا اور میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ دراصل اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ یہ محض سونے کا بہانہ کیا تھا۔ یہ باتیں یاد آئی تو میری سمجھ میں آیا کہ اس وقت بھی وہ گہری نیند نہیں سو رہا تھا، بلکہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب میں سو گیا تھا تو اس نے اپنے علم کو کام میں لا کر میرے خواب دیدہ ذہن کو اپنے تابع فرما بنا لیا تھا اور مجھے جبراً وہ باتیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا جن سے اب تک اس کے سامنے سوچنے پر پرہیز کرتا رہا تھا۔
اب میری سمجھ میں یہ اچھی طرح آ گیا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا اور فریال سے جو باتیں کی وہ محض یوشے کی سودہ بازیاں تھی، اور وہ میرے خواب دیدہ ذہن کو مجبور کرتا رہا تھا میں فریال کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچتا رہوں اور اسے معلومات فراہم کرتا رہوں، اور اب کم وقت فریال کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو آرام کی نیند نصیب ہوئی تھی، اب اس سے زیادہ پریشانیاں میرے حصے میں آ گئی تھی۔ مجھے پہلے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فریال اس شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماسٹر یوشے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میری محبوبہ کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ اب اپنی جان کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی کہ فریال کے متعلق فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا مگر فریال کی طرح سے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا رہے گا، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا جاؤں اور جا کر یوشے کا گلا دبوچ لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہوگا۔ پھر یہ کہ نہ جانے اس کے کتنے اعلیٰ کار باڈی گارڈ کے طور پر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں سونیا کے سوا کسی اور سے واقف نہیں تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح فریال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ میں سلسلے ماسٹر یوشے سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اگر میں فریال کو سوچ کے ذریعے سمجھا دیتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور میرا دشمن فرات بن کر اس سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہے تو وہ محتاط ہو جاتی۔ ماسٹر یوشے کی کوئی بات نہ مانتی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کے نتائج پر غور کرتے ہی میں کام سا گیا۔ اس نے ایک بار سعید احمد سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ سمر کو پاگل بنا دے گا، اس طرح پاگل بنا دے گا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر شارع عام پر نکل آئے گی۔ وہ شیطان یہی تماشا فریال کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ میں کسی طرح بھی فریال کی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس وقت کتنا بے بس ہو گیا تھا یہ میں ہی سمجھ رہا تھا۔ میری تمام صلاحیتیں، میری ذہانت، میری دلیری سب کی سب اس قدر کمزور پڑ گئی تھی کہ میں خود کو ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس سمجھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے اتنے دیر تک سونے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی کیونکہ میرے سونے کے بعد وہ جاگتا رہا تھا اور فریال کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ اب وہ آرام سے سو رہا تھا۔ میں غصے سے تلملانے لگا، لیکن غصہ دکھانے سے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی، وہ کم بخت اپنا سوٹ کیس کھولے۔ مجھے اسی موقع کا انتظار کرنا تھا، اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے وقت میں پھر محتاط ہو گیا۔ میرے دماغ نے مجھے سمجھایا کہ اب وسکی کی بوتل یا اس دعا کے متعلق ہرگز نہیں سوچنا چاہیے جو میں اس کے خلاف آزمانا چاہ رہا تھا۔ اگر بھولے سے بھی میں نے اس کے متعلق سوچ لیا اور یوشے نے میری سوچ کو پڑھ لیا تو میری ساری پلاننگ تھری کی تھری رہ جائے گی۔ میں کبھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ اس وسکی کی بوتل کے متعلق نہیں سوچوں گا۔ بریف کیس میں بھی ایک ٹانک کی شیشی رکھی ہوئی تھی، شیشی میں بھی وہ دعا ملا دی گئی تھی۔ اب ماسٹر یوشے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وسکی اور اس ٹانک کی شیشی کو بالکل ہی بھول جاؤں اور نیند کی حالت میں بھی اس کے متعلق نہ سوچوں۔ اس کے لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھوں گا اور ماسٹر یوشے کو اتنا موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرا خواب دیدہ ذہن کو اپنے طور پر سوچنے کے لیے مجبور کر سکے۔ شیطان کا بچہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا، اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں وہ کب تک اسی طرح سوتا رہے گا، اس وقت تک مجھے فریال سے باتیں کر لینی چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر فریال سے رابطہ قائم کیا اور اس سے کہنے لگا، سنو فریال، تم دشمن سے دھوکہ کھا گئی ہو۔ اس وقت میں نے تم سے پاسپورٹ کے متعلق گفتگو کی تھی، دراصل وہ میں نہیں تھا، میرا دشمن ماسٹر یوشے تھا۔ فریال نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ میرے دماغ تک کیسے پہنچ گیا؟ میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں، جب سے میں یہاں آئی ہوں اس کے بعد اس کوٹھی سے باہر نہیں نکلی۔ آپ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، میں تو اس سے دور ہی دور رہی ہوں۔
कि ये सब कैसे हो गया, तुम वाकई मेरे हुक्म की तामील कर रही हो, लेकिन ये सब कुछ मेरी गलती से हुआ। मैं सोने से पहले अपने ज़हन को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रख सका था। इसका नतीजा ये हुआ कि मास्टर यूसुफ मेरे ख्वाबदीदा ज़हन को अपनी गिरफ्त में लेकर ये मालूम करता रहा कि इस दुनिया में मेरी सबसे अजीज़ तरीन हस्ती कौन है, और इस तरह वो तुम तक पहुंच गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने तुमसे पासपोर्ट के मुतल्लिक़ क्यों पूछा था। मुझे मेरी सोच का जवाब मिल रहा है, वो ये है कि वो तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहता है, ताकि मैं जब कभी उसके हुक्म से इनकार करूं तो वो तुम्हें ज़हनी अज़ीज़ों में मुब्तला कर दे और मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाऊं। फराद, ये क्या हो गया? आप मेरी वजह से बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें? मैं ज़हनी अज़ियतों से गुजर जाऊंगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी मोहब्बत आपको कमज़ोर बना दे। नहीं फरियाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें किसी उलझन में देखूं या तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अब मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि वो शैतान तुमसे जो कुछ कहे उस पर अमल करती जाना। अगर वो तुमसे ये कहे कि ये मुल्क छोड़कर फलां जगह जाना है, तुम इनकार न करना। मैं समझता हूँ वो तुम्हें इसी जगह ले जाएगा जहाँ मुझे ले जाने का इरादा कर चुका